فرمائی دیجیے گا 50 صفحات پر مشتمل عمران خان صاحب نے اپنا پورا مدعا سپریم کورٹ میں ایک درخواست کی صورت ڈال دیا ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پٹیشن زیادہ لگ رہی ہے, آئینی پٹیشن کم لگ رہی ہے. اس کے اندر نہ صرف سوال ایم پی او کے مس یوز کا یا 245 کے دائرہ کار کا اٹھایا گیا ہے, مگر بڑی ہوچ پوچ ہے. نواز شریف صاحب کا کردار, مریم نواز کا کردار, ان کی خواہشات, سیاسی حریفوں کے عزائم, یہ سب کچھ ڈال دیا گیا ہے اس کے اندر. اٹس اے ہاچ پاچ. آپ کو لگ رہا ہے یہ مینٹینیبل بھی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے حالات تو دیکھیں 9 مئی کے حالات کو تو جتنا مذمت کی جائے بالکل اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے, دوسری آرا نہیں ہے. لیکن اگر ایک اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ یہ خود ہی اسٹیج مینیج کیا ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کے اگر مریم بی بی کے سارے آپ یلغار اور للکار اور بیانات سنیں تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ پہلے وہی اسی لیول پر لے کر آئیں تب الیکشنز ہوں گے. یعنی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو, وہ اندر بھی ہو, ان کے والد محترم جو ہیں ان کو کلین سلیٹ بھی ملے, ان کو صادق اور امین بھی کا فتویٰ بھی مل جائے, ان کو یعنی جیل سے مخلصی بھی ہو جائے. تو یہ اگر آپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد جس تسلسل سے اور تواتر سے جس طرح سے ایک ایک کر کے توڑے گئے پی ٹی آئی کے ممبرز کو, اور جس طرح سے انہی کو مخلصی ملی جنہوں نے آگے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا آپ کے ٹی وی پر آ کے اعلانات کیے, ان کو مخلصی ملی. ورنہ 5 دفعہ بھی عدالت عالیہ کے اور عدالت عظمیٰ کے احکامات کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوئی حکومت, بالکل انہوں نے جو ہے نہیں کیا, ریلیز کیا. تو اس لیے پھر میتھڈ ان میڈنس اگر ان کا ایک موقف ہے تو بالکل دودھ کا دودھ. دیکھیں ایک ایشو تو آ گیا نا, ایک ایشو تو آ گیا. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب یا ان کے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں, جب ہم جیتی ہوئی بازی کو ہم جو ہے اپنا ڈس ایڈوانٹیج میں لے کر جائیں گے, جب پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے الیکشن سے, فرار کر رہی ہے, سپریم کورٹ کے احکامات بھی نہیں مان رہی ہے, سارے پولز بھی ہمیں جو ہے بہت عروج پر لے کر جا رہے ہیں, تو ہم کیوں کر ایسی چیز کریں گے جو ظاہر ہے کہ نہ قوم پسند کرتی ہے نہ دنیا میں ہماری جو ہے کوئی اس سے عزت جو ہے تکریم بڑھتی ہے. اور شہداء کے لیے تو ہم سارے جو ہے ظاہر ہے کہ ہم مقروض ہیں شہداء کے, اور پاکستان فوج کو ہم یقیناً مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اور مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے. تو ہماری تو اس لیے اس میں تو اگر ان کا یہ موقف ہے تو میرے خیال میں اس میں بالکل کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. انہوں نے اپنا سارا پس منظر میں بتایا ہے کہ یہ انہوں نے ہی سارا سٹیج مینیج کیا ہے, اور کانسیکوینشل دیکھیں نا. محترم عمران خان صاحب تو انہیں پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ فلان ہے اور یہ طالبان خان ہے اور یہ جو ہے اس سے بات نہیں کرنی ہے, یہودیوں کا ایجنٹ ہے, جانے کیا کیا. ادھر سے بھی کم نہیں ہوتا ہے. محترم عمران خان صاحب کون سا کم کرتے ہیں, ان کو بھی چور ڈاکو اور اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے القابات دیتے ہیں, میں مناسب نہیں سمجھتا کہنا. لیکن اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو پھر یقیناً ایک مخمصہ تو عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ واقعی کیوں کر عمران خان چاہیں گے, جو الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, جو چاہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو, کیا ان چیزوں سے اگر وہ عمران خان یا اس کی پارٹی اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پذیرائی ملے گی؟ ان کا تو گراف پہلے اونچا تھا, اس سے تو الٹا ان کو تکلیف اور دقتیں آ رہی ہیں. تو اگر انہوں نے یہ پٹیشن کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کو دیکھیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہا جائے, جو کہ اس پٹیشن میں وہ کہہ رہے ہیں 245 کا اللیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, ایم پی او کو یہ کہہ رہے ہیں, the fact of the matter is کہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس تو یہ رائٹ ہوتا ہے, ان ایڈ آف سول پاور آپ بلائیں فوج کو جب آپ کو ضرورت ہے. ایم پی او بھی قانون کا حصہ ہے, ان کے استعمال کے اوپر بحث ضرور ہو سکتی ہے, مگر اگر صرف فوکس رکھا جاتا 245 کے استعمال یا فوکس رکھا جاتا اس کے ایم پی او کے استعمال کے اوپر تو شاید زیادہ ٹھوس ہوتی یہ پٹیشن. شاید قانون دان, سول سوسائٹی, ہر کوئی اس کو بیک بھی کر سکتا, چاہے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کیوں نہ ہوتی, مگر یہ تو ایک پلندہ ہے پولیٹیکل انسائٹ کا, گلے شکووں کا یا پولیٹیکل کنوکشنز کا. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ونڈر کہ یہ کس حد تک لے کے جا سکیں گے اس کو.
دیکھیں مہر، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ میکسیمل پوزیشن لیتے ہو جب بھی جاتے ہو، اور اگر آپ کو ریسیڈ بھی کرنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ میکسیمم پریئرز کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا جی اتنی حد تک تو ہماری پذیرائی بنتی ہے، آپ اسی کو لے لیجئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آرٹیکل 145 کوئی بھی بالکل امرت دھارا نہیں ہے جب سویلین ڈیموکریسی ہو اور کانسٹیٹیوشن ان پلیس ہو. بھٹو صاحب نے لگایا تھا لاہور میں، آپ کو یاد ہوگا، سپریم کو ہائی کو اٹھا کے پرے مارا تھا شیخ اپنا اس وقت جسٹس ریاض صاحب ہوتے تھے چیف جسٹس، تو انہوں نے اٹھا کے پرے مارا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ منی مارشل لا اس طرح سے نہیں لگ سکتا ہے. تو آپ تو دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، 10,000 بندوں کو پکڑا گیا ہے، تو کیا ہم ان آفیشیل جو ہے مارشل لا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک پر، یا جمہوریت ہے، یا آئین کی بالادستی ہے، یا آئین کی کوئی حکمرانی اس ملک میں ہے؟ 2/3 دیکھیں پاکستان یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب، 2/3 پاکستان کانسٹیٹیوشنلی غیر فعال ہے، آئینی طور پر غیر فعال ہے 2/3، جس میں آئین کا کوئی یعنی عملداری نہیں ہے، آئینی حکمرانی نہیں ہے، آئینی وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعلیٰ نہیں ہے، آئینہ کابینہ نہیں ہے، آئینی نہ اسمبلیاں ہیں. اور آئین کی آرٹیکل کی بھی نہ صرف خلاف ورزی کی گئی ہے بلکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کی، جنہوں نے صرف ترجمانی کی، تشریح کی سپریم کورٹ کی، اور الیکشن کمیشن کو وہ اختیارات دیے جو آلریڈی ان کا فرض تھا. وہ یعنی ڈسکریشن نہیں تھی، آبلیگیشن تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے، اور 90 دن ہی کے اندر تک ہی آپ کی جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھیں. وہ اب 90 تو کیا پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، اور دور نزدیک آثار نہیں ہے. تو کس حساب سے جو ہے یہ دو صوبائی حکومتیں چل رہی ہیں؟ تو پھر یہاں آپ 145 کون لگا سکتا ہے؟ صوبائی حکومت صوبائی حکومت ہے کیا؟ کس طرح لگائیے مجھے بتائیں. تو پھر غیر آئینی نہیں ہو کہیں گے تو اور کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بالکل غیر آئینی ہے. میں سمجھتا ہوں جو سویلین گورنمنٹ کی ایڈ، سویلین گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، دونوں صوبوں میں نہیں ایگزسٹ کرتی ہے. تو پھر ان ایڈ میں کیسے بلا سکتے ہیں کوئی یعنی غیر آئینی جو ہے حکومت، یا غیر قانونی حکومت، یا حکومت جو اپنے میعاد سے متجاوز کر چکی ہے؟ کیا اس کے احکامات پر بلایا جا سکتا ہے؟ آرٹیکل 145 لگایا جا سکتا ہے، آرمی کو بلایا جا سکتا ہے ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن ہے. لیجٹیمیٹ پوائنٹ ہی نہیں رہی ہے تو پھر کیسے آ سکتی ہے؟ سو یہ دیکھیں and I will talk about this